वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों, हमारा ये YouTube चैनल जो है वो कानूनी मशावरत के हवाले से है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस पे हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा, इससे बड़ी फिर डिस्टर्बेंस होती है। वॉइस मैसेज में आप अपनी सारी बात व्हाट्सएप पे भेजें, इंशाल्लाह आपको आपकी बारी पर जवाब देंगे और फिर अगर डायरेक्ट रब्ता करने की भी ज़रूरत हुई तो वो भी कर लिया जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट एक फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि सिविल पिटिशन नंबर 46902018 4690/2018 ये एक सिविल पिटिशन फ़ाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये पिटिशन आर्टिकल 185 जो है के हवाले से फ़ाइल की गई थी। 185 सब आर्टिकल 3 आईन पाकिस्तान 1973 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये आईनी पिटिशन फ़ाइल की गई। इस पिटिशन में हाई कोर्ट के एक फ़ैसले, जो कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, उसके ख़िलाफ़ अपील करने की इजाज़त मांगी गई थी, लीव टू डिफेंड मांगी गई थी और ये कहा गया कि जनाब हमें इंसाफ के लिए सुना जाए। इस केस में ख़ातून ने नाबालगान के हमरा एक फैमिली दावा किया जिसमें उसने अपना हक महर 5 तोले सोना मांगा और नानो नफ़का भी मांगा। शादी अभी इंटैक्ट थी, शादी अभी थी। फैमिली कोर्ट ने जो 5 तोले सोना था हक महर का, उस हवाले से डिग्री कर दी और नानो नफ़के की डिग्री भी कर दी। याद रहे कि इसमें ख़ातून ने 30% पर एनम इंक्रीज़ नाबालगान के खर्चे में मांगा था, जो कि 25% इंक्रीज़ की डिग्री भी की गई। क्योंकि ये पार्शल डिग्री हुई थी, इसलिए दोनों फरीक एपेलेट कोर्ट में चले गए। एपेलेट कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस को दोबारा रिमांड कर दिया इस हुक्म के साथ कि जो इशू नंबर 7 है, जो कि नाबालगान के मुतल्लक है, उसके हवाले से डिसीजन होना चाहिए। दोस्तों, नाबालगान के खर्चे के हवाले से, नाबालगान की कस्टडी के हवाले से, हक महर के हवाले से ख़ातून लिटिगेशन के दूसरे दौर में दोबारा अपीलेट कोर्ट में आई। वो दूसरी पार्टी भी आगे जो मर्द था। इस दौरान ख़ातून ने एक दावा किया कि मर्द ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए उसे खुला दिया जाए, और मर्द ने जो दूसरी शादी की है उसकी इजाज़त के बगैर की है और सालसी कौंसल की भी इजाज़त के बगैर हुआ है ये सारा कुछ। अदालत ने खुला डिग्री कर दिया। मर्द ने पेशावर हाई कोर्ट में 23/9/2019 को एक रिट दायर की, जो कि लिमनी खारिज हो गई, यानी कि बगैर सुने ही उसको फ़ारिग कर दिया गया। मर्द की जानिब से जो वकील था उसने दलाइल दिए कि औरत जो है वो हक महर की जो दावेदार है उसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमने कॉन्जुअल राइट्स का, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस अदा करने का एक दावा किया था और उसने वो दावा हमारे हक़ में डिग्री भी हुआ था, लेकिन वो नहीं आई बसने के लिए। अब ये जो सूरत हाल जो मैंने आपके सामने पेश की है, ये बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इसको लिखा है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने।
اس کیس میں عورت نے سب سے پہلے نابالغان کا خرچہ، اپنا خرچہ، اپنا جہیز اور جو حق مہر تھا 5 تولے سونا وہ مانگا، اور کچھ ملکیت اس کا زیور اس کے پاس پڑا تھا مرد کا، وہ مانگا تھا۔ مرد کا استدلال یہ تھا، اس کے وکیل صاحب نے یہ دلال دیے کہ ہم نے کیونکہ اس کے اوپر بازو دعویٰ کیا تھا، کونجل رائٹس کا دعویٰ کیا تھا، یہ آ کے بسنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس لیے یہ حق مہر کی دعوے دار نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ جناب اس نے تو دوسری شادی کر لی ہے بغیر پوچھے مجھ سے۔ جب یہ بات ہوئی، عورت نے خلا دائر کر دیا اور خلا اس کو مل گیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا اس میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد نے دوسری شادی اس وقت کر لی جب ابھی اس کی شادی جو تھی جو ساجدہ بی بی خاتون ہے جس کی طرف سے یہ کیس ہے سے برقرار تھی، اور ایسا اس نے فیملی کا جو لاء ہے، فیملی ایکٹ ہے 1961، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر اجازت کیا، جو کہ اس کے سیکشن 6 کی خلاف ورزی ہے۔ خاتون نے نان و نفقہ، حق مہر، سامان جہیز اور سونے کے لیے دعویٰ کیا، جبکہ مرد نے اپنے جواب میں دعویٰ کیا کہ اس نے کونجل رائٹس کا دعویٰ کیا تھا، اور مرد کا جو دعویٰ تھا اس کے حق میں ڈگری بھی ہوا تھا۔ اب جو سیکشن 6 سب سیکشن 5 ہے فیملی آرڈیننس 1961 کا، کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی بغیر ثالثی کونسل کی اجازت یا بیوی کی اجازت کے کرے گا تو اسے غیر معجل حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پرومپٹ یا ڈیفرڈ حق مہر دوسری شادی کرنے کی صورت میں فوری طور پر ادا کرنا ہوتا ہے مرد کو، چونکہ مرد نے نہ تو ثالثی کونسل اور نہ ہی موجودہ بیوی سے اجازت لی ہے، اس لیے بغیر تاخیر کیے فوری طور پر حق مہر ادا کیا جائے۔ سیکشن 6 اسلام کے منافی نہیں ہے، بلکہ صرف سماجی نظام کو بہتر رکھنے کے لیے پابندی عائد ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کہ 5 تولے سونا فوری طور پر جو حق مہر تھا وہ دیا جائے بالکل درست ہے، اور یہ فیصلہ عورت کے حق میں کر دیا گیا۔ تو میرے وہ تمام دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ حق مہر کے حوالے سے اس نے کہا جی جیسے ہی آپ دوسری شادی کریں گے تو آپ حق مہر بغیر اجازت کے اگر آپ نے کی ہے تو حق مہر آپ نے عورت کو جو ڈیفرڈ ہے یا پرومپٹ جو بھی ہے وہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ دوستو، پاکستان میں جو ہمارا فیملی یونٹ ہے، گھر، وہ بری طرح شکست و ریخت کا شکار ہے۔ طلاقیں دی بھی جا رہی ہیں، خلا بھی لیے جا رہے ہیں، مرد عورت دونوں کی طرف سے جو ہے بھرمار ہے طلاقوں کے کیسز کی فیملی کورٹس میں۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ خاندان کے جو ایلڈرز ہیں ان کا ادب و احترام کا ختم ہونا ہے۔ خاندان کے ایلڈرز جو ہے وہ دور اندیشی سے کام لیتے ہیں اور اپنے بچوں کی نفسیات کو وہ سمجھتے ہیں، بچوں کے معاشی سماجی حالات کو وہ سمجھتے ہوئے گھر کا نظام بہتر کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی سیکریفائز کرتے ہیں اور اپنے دونوں کو، بہو کو بھی اور بیٹے کو بھی سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح جو سمجھایا کرتے تھے میکے میں جا کر بھی مائیں اپنی بیٹیوں کو یہی سمجھاتی تھی کہ بیٹا اب تم نے اپنے گھر میں آباد رہنا، کوئی دکھ سکھ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو تم نے پیشنس کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ لیکن اب صورتحال بگڑ گئی ہے، موبائل فون آ گئے ہیں، اس سے روابط بڑے فعال ہیں خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ پھر وہ جب دیکھتے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جناب کہ اتنی سنسنی پھیلی ہوئی ہے، عمارت، دولت، پیسہ، روحانیت جو ہے جس کا ہمارا مذہب علمبردار ہے اس سے ہم کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جناب بچے رل گئے ہیں،
طلاق ہونے کی صورت میں، خلا لینے کی صورت میں بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے جو بندہ بھی جو بھی عورت خلا لینا چاہتی ہے یا مرد طلاق دینا چاہتا ہے، پہلے وہ غور و فکر کر لے کہ یہ اس کے بچے بھی رول جائیں گے، اس کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، بچوں کی بھی ہوگی اور اپنی بھی ہوگی، ساری زندگی کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے رب نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طلاق جو ہے اس کو بڑا جو ہے وہ برا خیال کیا ہے کہ جی حلال کاموں میں تو ہے کہ جناب اگر گزارا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔